ایک دفعہ پھر آپ کا میزبان سید فرحت عباس حاضر خدمت ہے۔ ٹیلی فون کالز کے لیے لائنز اوپن ہیں، آپ کال کر کے مولا کے اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام جشن مولود کعبہ کے حوالہ سے جاری ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فدا حسین بہاری صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب۔ دونوں علماء اکرام بڑے بہترین انداز سے مولا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مولانا فدا حسین بہاری صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا کہ وہ مولا کے علمی پہلوؤں پر مزید روشنی ڈالیں۔ جی قبلہ۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ قبلہ محترم نے بیان فرمایا، مولا علی علیہ السلام کی علم کے حوالے سے اور عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو میں اسی کو آگے تھوڑا بڑھاتا ہوں کہ خود مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوف من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ سبحان اللہ۔ ہر انسان جو عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے عبادت کرنے والا جو اس لیے عبادت کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو نعمتیں اس نے خلق کی ہیں، جنت ہے، حوریں ہیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں کہ تاکہ بچ جائیں قیامت کے دن۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، ان کی عبادت نہ تو تاجروں والی ہوتی ہے اور نہ ہی غلاموں والی ہوتی ہے، بلکہ آزاد لوگوں کی عبادت ہوتی ہے۔ مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار میں نے نہ تو تیری عبادت کی جنت کی لالچ سبحان اللہ سبحان اور نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا تو تیری میں نے عبادت کی۔ تو جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے امام علی علیہ السلام ہیں۔ اور ایسی عبادت کہ زرار بن حمزہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ محراب عبادت میں ہیں، اور مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قال علی علیہ السلام وهو قائم فی محرابہ قابض علی لحیتہ یتململ تململ السلیم ویبکى بقاء الحزین ویقول یا دنیا یا دنیا سبحان اللہ الیک انی ابی تعرضت ام الی تشوقت لحانا ہینک کے حیحات غری غیری لا حاجت لی فیکا قد طلقت کے ثلاثتاً لا رجعت فیہا۔ مولا علی علیہ السلام عبادت فرما رہے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں عبادت میں تو اس طرح سے وہ لرزتے ہیں جیسے کوئی شخص جس کو سانپ نے ڈس لیا ہو، اور وہ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے درد سے اور اس کے زہر کی وجہ سے جس طرح سے کر رہتا ہے، تو مولا علی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور جب آتے ہیں تو اس طرح سے ان کے جسم پر لرزہ طاری ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں دنیا تو مجھ میں لالچ رکھتی ہے اور میری طرف بڑھتی ہے، تو میں نے تو تجھے 3 مرتبہ طلاق دی، غری غیرن، کسی اور کو جا کے بہکا، یہ علی ہے جو تیرے بہکاوے میں آنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تجھے ایسی طلاق دے دی، 3 طلاقیں، یعنی جس کے بعد رجوع نہیں ہے۔ تو یہ مولا کائنات علی علیہ السلام ہیں کہ جو دنیا میں جو بھی انہوں نے کام کیا رضائے الہی کی خاطر کیا اور اللہ کی عبادت بھی کی، تو اس کو لائق عبادت سمجھ کر، اور پھر ان کے یہ اشعار ہیں اور مناجات ہیں حقیقت میں، فرماتے الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب
फजअलनी कमा तुहिब्बु, सुभान ए मेरे अल्लाह। परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, कफ़ा बी इज़्ज़न, मेरी इज़्ज़त के लिए यही बस है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए यही काफ़ी है कि तू मेरा रब है। अंत कमा ओ हिब्बो, तू ऐसा है जैसा मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। जी किबला एक कॉल है, हमारे साथ एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मैं मोहम्मद शुक्र लंदन से बोल रहा हूँ जी माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक जनाब है। आपको और बुखारी साहब को और अजहर साहब को मदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम और व जनाब की मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ। हकीकत ये है कि वलायत को पहचानने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आंखें चाहिए। जो आदमी लोगों को पहचान गया वो जिंदगी में और आखिरत में भी कामयाब हो गया। बेशक, इनको पहचानने के लिए इबादत की जाती है। अल्लाह के बंदे अल्लाह के लिए क्या करते हैं, अल्लाह फख्र करता है वलायत पर, क्योंकि वलायत से शैतान घबराता है। लोगों को पता नहीं चला कि वलायत का मीनिंग क्या है। वलायत का मतलब है कि अल्लाह ताला की बातों को बयान करने वाला वो वलायत ही कर सकती है या नबी कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आम आदमी के लिए यह है कि वो इनकी ताबेदारी में आ जाए और ये अपनी जिंदगी को रोशन करने के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नाम और रसूल पाक का नाम लेते लेते अपने आप को पाक कर ले। पाक करने से सब कुछ मिल सकता है। जब तक पाक नहीं करेंगे हम लोगों को इनका दीदार नहीं हो सकता। ये हर जमाने में और हर टाइम में दुनिया के अंदर है, जिस तरह हम और आप रह रहे हैं। जनाब इसी के साथ जाना चाहता हूँ और जनाब की गुफ्तगू मैंने सुनी और बहुत मजा आया। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो बयान करते हैं ये जबरदस्त बयान करते हैं। इसी के साथ जाना चाहता हूँ। जनाब का शुक्रिया, जनाब का सलाम अर्ज करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। जी किबला जी, तो हम बात कर रहे थे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की इबादत के हवाले से, और एक सहाबी आता है और दक्कुल बाप करता है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं क्या हुआ। कहने लगा कि मैं गया था सहरा की तरफ, तो मैंने देखा मौला अली अलैहिस्सलाम भी जा रहे थे, और मैंने देखा कि वो सहरा में आगे निकल गए हैं और मैं छुप गया कि देखूं क्या करते हैं। तो मौला कायनात जो हैं अली अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में मुनाजात करते करते और वो बेहोश हो गए। और मैं गया, करीब गया, देखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो जैसे दुनिया में नहीं रहे। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने पूछा कि ऐसी यानी कैसे पाया, तो उसने बताया कि मुनाजात करते हुए मैंने देखा, अल्लाह से इबादत करते मुनाजात करते करते ऐसी हालत हुई। तो आपने फरमाया ऐसी हालत उनकी अक्सर हो जाया करती है। तो लिहाजा वो हस्ती जो कि मज़हर सिफ़ात परवरदिगार है कि अल्लाह तबारक ताला ने उनको ऐसा खल किया है, लेकिन दुनिया में आकर उन्होंने जिस तरह से इबादत बंदगी का हमें सलीका सिखाया, वो अपनी मिसाल आप। जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं जी। कॉल ड्रॉप हो गई। जी किबला इल्मी पहलू बड़े आसान अंदाज में आप हमारे थे। एक आपके एक रुबाई मेरे सामने है, वो मैं अपने नाजरीन की नज़र करना चाहूँगा कि इस्लाम की शमशीर के जौहर हैं अली, इस्लाम की शमशीर के जौहर हैं अली, और काबा है सदफ जिसका वो गोहर हैं अली, और जिस बीबी की ताज़ीम को उठते थे रसूल, जिस बीबी की ताज़ीम को उठते थे रसूल, अल्लाह रे उस बीबी के शौहर हैं अली, अल्लाह रे उस बीबी के शौहर हैं अली। जी किबला आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। मेहरबानी, मैं उसी हदीस को लेकर आगे चलता हूँ। जी जी। जिस तरह किबला फ़िदा हुसैन बुखारी साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में मौला की इबादत के हवाले से, वाक़यान अगर मौला की इबादत देखी जाए तो इंसान की अकल दंग रह जाती है। अगर मैदान में देखा जाए तो इंसान हैरान रह जाता है। यानी अपोजिट सिफ़ात हैं, मुख्तलिफ सिफ़तों का एक इंसान के अंदर इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल।
جی قبلہ ایک جی بسم اللہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے آپ ہیں؟ کی خدمت میں سید شیر علی نقوی انڈیا کاشپور سے بول رہا تھا نئی گھر سے جناب. جی ماشاء اللہ. علامت آپ کی خدمت میں دونوں کی اور آپ کی خدمت میں مذہبانہ سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا کی ولادت کی آپ کو اور وقت کے امام کو تمام ہدایت کرنے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت آپ دعا کیجیے مولا کے صدقے میں ہمیں روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے. الہی الہی، آمین. الہی، خداوند عالم جی آپ بہت کو شکریہ، جلد از بہت جلد شکریہ آپ ہمارے زیارت پروگرام نصیب میں شامل ہوئے. جی قبلہ آپ ارشاد تو فرمائیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انسان کہ جس کا نام ذالب بیان کیا گیا ہے، بہت چرب زبان تھا، خطیب تھا، قوی دل تھا. تو وہ وہاں سے کھڑا ہوا اور اس نے علی علیہ السلام کے سامنے ایک ایسا سوال رکھ دیا، اور اس لیے کہ کہنے لگا کہ یہ جو دعویٰ علی نے کیا ہے یہ اس پر پورا نہیں اتر سکے گا. تو وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ذلیل کرنے کے چکر میں تھا، لیکن وہ خود ذلیل ہو گیا. دیکھا ہے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بھی ان کو ان کے مقام سے گٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور جو ان کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے. خود مولا نے فرمایا جی جی کہ دو انسان ہیں کہ جو مجھ میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ کہ جو مجھے بڑھا دیتا ہے، اور ایک وہ جو مجھے گھٹا دیتا ہے. تو اس نے بھی وہی کوشش کی تاکہ علی کو رسوا کیا جائے، لیکن اتنا بڑا مجمع تھا اور اس میں خود رسوا ہو گیا. تو دیکھیے مولا نے کس طرح توحید کو بیان کیا ہے. مولا فرماتے ہیں وَيْلَكَ يَا ذَعْلَبُ إِنَّ رَبِّي لَا يُوصَفُ بِالْبُعْدِ وَلَا بِالْحَرْقَةِ. سبحان. افسوس ہے تجھ پر، وائل ہو تیرے لیے، میرا رب وہ ہے کہ جس کی صفت نہ حرکت سے بیان کی جا سکتی ہے اور نہ سکون سے، نہ قیام سے، ولا بجہت ولا بذیاب، نہ اور کسی جہت سے اور نہ آنے جانے سے. میرا وہ رب نہیں ہے کہ جس کا کہا جائے کہ وہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، حرکت کر رہا ہے. نہیں، میرا رب وہ نہیں ہے. لطیف اللطافہ لا یوصف باللطف، وہ ایسا لطیف ہے کہ اس کی لطافت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان. عظیم العظمہ لا یوصف بالعظم کبریاء، وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی کبریائی عظمت سے بھی بیان نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یعنی سبحان. جتنی بھی ہم اس کی عظمت بیان کریں وہ پھر بھی اس سے بالا ہے. لا یوصف بالکبر جلیل الجلالہ، اس کی ایسی جلالت ہے کہ جتنا انسان اسے بیان کرے وہ نہیں کر سکتا. جی قبلہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب. قبلہ مولانا حضرات کو بھی سلام ہو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی بول رہا ہوں جی. نقوی صاحب جی ماشاء اللہ. کیسی طبیعت ہے جی مولانا؟ دعائیں الحمدللہ. قبلہ ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے اور خیال بھی ہے، اس کو ذرا آپ کے ہمیشہ سوال جو ہے نا وہ بڑے ماشاء اللہ. جی جی میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو مجھے علم نہیں میں آپ لوگوں سے حاصل فرمائیے کروں. میری بسم کچھ اللہ. جی بسم اللہ نصیحت پوچھیے. ہے کہ آپ لوگوں کی ہمیں سہولت موجود ہے اور ہدایت ٹی وی ہمیں یہ سہولت میسر کر رہا ہے. جی ہم جی دعا گو ہیں آپ کے بھی اور ہدایت ٹی وی کے بھی. تو قبلہ بات یہ ہے کہ میں نے جو ابھی تک علم حاصل کیا اور جو علم پڑھا جو آپ سے سیکھا، اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ رسول جو مولا کائنات ہیں وہ اللہ اور اللہ کا رسول تو ایک طرف ہیں. اللہ چاہتا ہے، اللہ نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ میرا چہرہ ہے، میرے ہاتھ ہیں، میرا کان ہے، میرا آنکھیں ہیں. تو اللہ نے تو یہاں تک بھی ان کو بتا دیا. اس کے بعد اپنے گھر میں بھی پیدا کر دیا. اس کے بعد پاک رسول نے من کن تو مولا بھی کہہ دیا. جی جی یہ ساری چیزیں جب دیکھتے ہیں تو ایک طرف اللہ کا رسول اور پاک امام ایک طرف ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جو کعبے میں بتوں کو تو مان لیتے ہیں کہ موجود تھے، لیکن علی کی پیدائش کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے کہ وہ بتوں کو ماننے میں تو کسی قسم کی لوجت سے کام نہیں لیتے، لیکن جب مولا کائنات کی پیدائش کی باری آتی ہے تو وہ
کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو کیا یہ اللہ رسول اور علی کے مقابلے میں کوئی اپنی طاقت کو آزمانا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہتر جانتے ہیں؟ یہ تینوں نہیں جانتے، اللہ، اللہ کا رسول، علی، اور یہ خود بہتر جانتے ہیں. ذرا اس پہ مجھے بتا دیں کہ کیا ان کا یہی ذہن ہے یا یہ صرف اس وقت پہ اڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو رسول پاک کا خاندان ہے اس کے ساتھ کسی قسم کی محمد کرنے کے لیے تیاری نہیں کرنی اور نہ ہوں گے اور نہ کریں گے؟ جی بہت کیا شکریہ. یہی وجہ ہے یا کہ اللہ، اللہ کے رسول کے مقابلے میں کچھ اپنی طاقت کو دکھانا چاہتے ہیں؟ تھینک یو جی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا، بہت شکریہ. جی قبلہ آپ نے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پھر اگر قبلہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو قبلہ نے ابھی جو حدیث پیغمبر بیان کی تھی اس میں پورا جواب ہے. کیا ہے علی، تجھے اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہ جتنے خرافات یہی کہوں یا بکواسات کہوں لوگ یہ جتنا کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں معرفت ہی حاصل سبحان نہیں ہے. اللہ سبحان. اصل معرفت کی ضرورت ہے. یہ خانوادہ طہارت کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس خانوادہ کی کتنی عظمت ہے. یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے فضائل خود پیغمبر اسلام نے بیان کیے ہیں. ماشاء اللہ. یہ وہ خانوادہ ہے کہ جن کے فضائل خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے جی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قبلہ ایک اور کالر جی، ہمارے میں- ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امانت علی گوری بات کر رہا ہوں. بات کرائیں ذرا مولانا صاحب. جی جی بسم اللہ، آنے رہے آپ. آنے رہے ہیں، بات کریں. میں امانت گوری بات کر رہا ہوں. جی جی ٹی وی دی آواز بند کرو. آپ اپنے ٹی وی کی آواز ذرا گوری صاحب واسطہ کریں. مولانا صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آداب. اور آپ جو ہے فضائل کے مولا کائنات کے پھول بکھیر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. الہی آمین. دعائی کلمات آپ کے لیے اور اپنے تبصرات جو ہیں وہ بیان کرنے ہیں، ورنہ سوال تو کیا کرنا ہے، آپ خود ہی بہترین طریقے سے ماشاء حق اللہ. ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بڑھائے الہی اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی اور الباب چینل کو بھی ترقی اور عظمت بخشے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مانند گورے بھائی، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا، بہت شکریہ. جی قبلہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو نقوی صاحب نے ساری باتیں کی ہیں اگر مختصر اس کا جواب دیا جائے تو وہ یہی کافی ہے، کیونکہ ان کو معرفت ہی نہیں اس خانوادہ طہارت کی کہ جن کی طہارت کی گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے. سبحان اللہ. یہ اگر کسی فقیر کو دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا قصیدہ بیان کرتا ہے. یعنی سورہ مومنون کو جا کر پڑھیں. قرآن کو اصل میں یہ ان کا دعویٰ تو ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہے تو سمجھا ہی نہیں ہے. قرآن تو قصیدے بیان کر رہا ہے اس خانوادہ کے اور یہ گٹھانے میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا. اگر قرآن کو پڑھتے تو سورہ فاتحہ ہی کو پڑھ لیتے جی. تو یہاں اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں. ماشاء اللہ قبلہ ماشاء اللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قبلہ ایک سوال اور ہی اس سے ساتھ ایک میرا اور لے لیں. جی جی نقوی آپ صاحب. کہہ رہے ہیں کہ ان کو معرفت نہیں ہے. قبلہ نے معرفت نہ ہوتی تو یہ کیوں بار بار کہتے کہ اگر علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ معرفت انہیں ہے، بغض. لیکن یہ کعبے میں بتوں کو مارتے ہیں، یہ مولا کی بدائش کو کیوں نہیں مارتے؟ میں اس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. معرفت انہیں ہے، نہ ہوتی تو یہ بار بار یہ لفظ نہ کہتے کہ جی. میں ہلاک ہو جاتا. جی جی یہ بہت سب شکریہ. جانتے ہیں، سارا پتا ہے انہیں. تھینک یو جی نقوی صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی بغض آل محمد قبلہ. وہ تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ چلے عربی میں اب نہیں پڑھتا کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے، ماشاء اللہ. تو اردو میں تھوڑا سا تاکہ جی جی. سننے والے بھی ہمارے جو ناظرین اور سامعین ہیں وہ اردو جی جی سنتے ہیں. چلیے سامنے. تو وہ مومن ہے لیکن عبادت کے ساتھ نہیں. امیر المومنین پروردگار کی معرفت کے متعلق بیان کر رہے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ وہ معرفت الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دروازے پہ آئیں کہ جس کا خود پیغمبر نے تعارف کروایا، انا مدینۃ العلم وعلی علی بابها، بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها.
میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ. اور اگر کوئی کسی شہر میں آنا چاہتا ہے، آج کل کے ہی شہر نہیں، آپ پرانے شہروں کو دیکھیں، وہ لوگ کے جو دمشق میں گئے، ہم نے خود دیکھا ہے کہ دمشق ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے 4 دروازے تھے، ہر طرف سے وہ بند ہے. اور یہ جتنے پرانے شہر ہوتے تھے یہ اسی انداز میں بنائے گئے تھے. اور پیغمبر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے نہ جانے کہ سمجھا ہے یا نہیں، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا دروازہ علی ہے. سبحان یعنی اللہ. پہلے علی کے دروازے پر تمہیں دستک علی دینا کو ہوگا. پہچاننا ہے، پھر علی کی معرفت ضروری ہے. معرفت علی حاصل کرو تو معرفت رسول حاصل ہوگی، معرفت رسول حاصل ہوگی تو معرفت خدا سبحان حاصل اللہ. ہوگی. یہ درجات ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک تسلسل ہے. لیکن جس کو علی کی ہی معرفت نہیں ہے سبحان اللہ. اسے رسول اللہ کی کیا معرفت ہوگی؟ سبحان اگر کہہ دینا یہ الگ بات ہے، اور معرفت حاصل کرنا یہ ایک الگ بات ہے. سبحان اللہ. تو مولا امیر المومنین فرماتا ہے وہ مومن ہے. اللہ کے بارے میں وہ مومن ہے، لیکن عبادت کے ساتھ نہیں. وہ ہم جیسا مومن نہیں ہے. وہ درک ہوتا ہے لیکن جسم کے ساتھ نہیں. وہ بولتا ہے لفظوں کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ ہر چیز میں موجود ہے لیکن ان کے ساتھ ملا ہوا نہیں. یہ بلاغت کون سمجھے؟ وہ ہر چیز سے باہر ہے لیکن ان سے جدا نہیں. وہ ہر چیز کے اوپر ہے لیکن فوقیت مکانی نہیں. سبحان اللہ. وہ ہر چیز سے آگے ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام آگے ہے. وہ ہر چیز میں داخل ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جیسے ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. اور ہر چیز سے خارج ہے لیکن اس طرح نہیں کہ جس طرح ایک چیز دوسری چیز سے خارج ہوتی ہے. غالب بے ہوش ہو گیا. یہ جو سوال کر رہا تھا یہ بے ہوش ہو گیا. پھر جب سے ہوش آیا تو کہا خدا کی قسم میں نے اس سے قبل اس طرح کا جواب ہرگز نہیں سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے اس قسم کا سبحان جواب اللہ. ہرگز نہیں سنا. اس کے بعد آپ نے فرمایا سوال کرو قبل اس کے تم مجھ سے نہ پا سکو. اشعث بن قیس کھڑا ہوا. یہ دوسرا شخص ہے. اسی محفل میں اسی مجلس میں یہ جو ہے اشعث بن قیس کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا اے امیر المومنین آپ مجوسیوں سے جزیہ کس طرح لے سکتے ہیں حالانکہ ان کے لیے نہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی نبی مبعوث ہوا ہے. آپ نے فرمایا ہاں اے اشعث خدا نے ان کے لیے ایک کتاب نازل کی تھی اور نبی بھی ان پر مبعوث فرمایا تھا. یہ کہہ رہا کہ نہ کتاب نازل ہوئی ہے نہ نبی. نہ نبی. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے اور نبی بھی. نبی بھی اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری پروردگار نے اپنے ذمہ لی ہے. یہ کیسے کہا جائے کہ کسی تک جو ہے ہدایت نہیں پہنچی یا پروردگار نے اس کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا؟ میں اور آپ نہیں ہیں کہ ہم کو کوئی دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی کہ ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. تو جس نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے کیا اس نے ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا؟ اس نے کوئی نبی نہیں بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہادی کا اس وقت انتظام کیا تھا جب کوئی ہدایت لینے والا نہیں تھا. سبحان اللہ. تو جب اتنی بڑی کائنات ہدایت لینے کے لیے ہو تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ کوئی ہادی نہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ کتاب بھی نازل ہوئی تھی اور نبی بھی ان پر مبعوث فرمایا تھا لیکن ان کا ایک بادشاہ تھا جو ایک رات شراب کے نشے میں مست ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی اور جب صبح ہوئی تو لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو تمام لوگ اس کے محل کے باہر جمع ہو گئے اور آواز دی اے بادشاہ تو نے ہمارے دین کو گندا کر دیا ہے. یہ جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مومن ہیں اور دوسری طرف اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں، وہ دین کو خراب کر رہے ہیں۔ آج اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، دین سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ سارے مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جب ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کا تعارف صحیح معنوں میں کرائیں۔ ماشاءاللہ۔ مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام نہ خود سمجھا ہے اور نہ اس پر عمل پیرا ہے، اور غلط انداز میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، بڑے آسان انداز میں قبلہ آپ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ قبلہ سے ملتمس ہوں، قبلہ مولا کی حکومت، عدالت، دوسرے جو زندگی کے پہلو ہیں ان پر تھوڑی روشنی بریک کا ٹائم آ گیا تو لے لیں بریک۔ جی بریک ابھی لے لیتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا جی۔ ایسے کہ ہمارے لیے رسول پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، اور رسول پاک نے کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اہل بیت۔ تو رسول پاک اللہ نے کہا تمہارے لیے رسول پاک کی زندگی میں نمونہ ہے، اور رسول پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ قرآن اور میری اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک نے ہمیں کہا ہے کہ ان دونوں سے تمسک رکھو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے 4 سال 5 مہینے تقریباً حکومت کی ہے۔ 35 ہجری میں ان کی حکومت شروع ہوئی، اور انہوں نے اسی طرح سے حکومت چلائی جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بیت المال سے خرچ نہیں کیا۔ قمیض ان کی جیز پہنتے تھے، فرماتے ہیں واللہ لقد رکعت مدرعتی حاذہی حتی استحییت من راکعہا، فرماتے ہیں کہ یہ جو میں لباس پہنتا ہوں اور یہ جو پرہن ہے اس پر اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے رفو گر سے، وہ جو درزی ہے جو اس کو سیتا ہے دوبارہ، تو اس سے مجھے حیا آتی ہے، اتنے میرے لباس میں پیوند لگے ہوئے۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جو اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ تقریباً ابھی جو ہے نا وہ تقریباً 40 ملک بنے ہوئے ہیں، 57 ملک ہیں نا ابھی۔ تو معاویہ کی حکومت تو شام اور فلسطین اور وہ اردن اس طرف تھی، تو باقی مولا علی علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی۔ تو اتنی بڑی مملکت اسلامی کا حکمران، اور لباس جو ہے اس میں پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اور فرماتے ہیں غذا کیسی ان کی، فرماتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمریہ ومن طعمہ بقرصیہ، آگاہی پیدا کر لو کہ تمہارے امام نے تمہاری دنیا میں سے صرف جو ہے 2 قرص نان، یعنی 2 نان جویں، اور علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ جس کو بخشا ہے تو انہیں نان جویں اس کو قوت حیدر بھی عطا کر۔ تو یعنی غذا ایسی کہ صرف جو کی روٹی، اور لباس ایسے 2 کہ ایک کو دھو لیتے ہیں وہ پہن لیتے ہیں پھر دوسرے کو، تو یعنی اتنا ان کی غذا۔ اور ان کے جوتوں کی حالت ایسی کہ خود اپنے جوتے کی مرمت کر رہے تھے، اور عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے آقا اس کی اب کیا قیمت ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی جوتے کی قیمت پوچھتے ہو، لا قیمت لہا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فقال لہی احب الی من امرتکم الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، فرمایا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے تیرے نزدیک، تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر میں حکومت کے ذریعے حق کو قائم نہ کر دوں، ظالم کا ہاتھ نہ روک دوں، باطل کو مٹا نہ دوں، تو یہ میرے جوتے کی قیمت سے زیادہ ہے اگر یہ میں کام حکومت سے نہ کر سکوں۔ تو لہٰذا جس کی نگاہ میں حکومت کی قیمت اس کی جوتی کے برابر نہ ہو، اگر اس سے وہ حق و عدالت قائم نہ کر سکے، تو یہ ہے وہ مولا کائنات کہ جنہوں نے 5 سال حکومت کی، اور 5 سال میں اپنے مکان کے لیے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی، یعنی اصلاً گھر تعمیر ہی نہیں کیا۔ اور جب کوفے میں گئے ہیں تو وہاں جو آپ کو ملتا تھا ماہانہ
جو شہریہ یا تنخواہ تھی اس میں سے امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 700 درہم بچے تھے جس سے وہ غلام خریدنا چاہتے تھے. تو لہٰذا نہ انہوں نے کوئی جائیداد چھوڑی، نہ انہوں نے کوئی سرکاری بیت المال کو لیا، نہ. لیکن جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے جو کیا ہے اتنا مال چھوڑا ہے کہ کسی کی 4 بیوی ہیں تو اس کو ایک کو 84 ہزار دینار ایک بیوی کو ملا ہے، جبکہ بیوی کا حصہ بھی 1/8 ہوتا ہے، تو وہ یعنی 32واں حصہ اتنا کہ 84 ہزار دینار ایک بیوی کو آئے. تو یعنی ایسے لوگ جو کہ مسلمانوں نے بہرحال عشرہ مبشرہ میں شامل کر رکھے ہیں، تو ایسے لوگ کے جو ہزار غلام تھے اور دن بھر کام کرتے تھے اور رات کو ان کی کمائی اس کے ہاتھ پر جاتی تھی. اور وہ مدینے میں بھی کوٹھی ہے اور کوفے میں بھی ہے اور طائف میں وہ اچھے جو کیا کہتا موسم جہاں ٹھیک رہتا تھا وہاں بھی کوٹھی، کوفے میں بھی کوٹھیاں. تو یہ اس وقت کے لوگ تھے. تو ان میں مولا علی علیہ السلام نے ایسی حکومت کی وہ تمام انسانوں کے لیے بھی نمونہ ہے اور خصوصاً حکمرانوں کے لیے. اسی لیے کوفی انان نے کہا تھا، اور اس کے زمانے میں مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا نا مولا علی علیہ السلام نے، وہ اس نے انسانیت کی بہترین دستاویز قرار دے کر اقوام متحدہ کی دستاویز میں شامل کیا کہ علی جو ہیں مسلمانوں کے خلیفہ، انہوں نے انسانوں کو حکومت کرنے کا طریقہ کار سکھایا ہے. ماشاءاللہ قبلہ علماء اکرام ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں آپ مولا کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈال رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. تھوڑی دیر میں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ٹیلی فونز کے لیے لائنز اوپن ہیں، ہمیں کال کر کے مولا کے جشن میں ضرور شرکت کریں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.